وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن کے اندر 5ویں پارے میں 11واں رکوع ہے، اور 11ویں رکوع کے اندر 4 آیتیں ہیں، آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 100 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ بے شک جو لوگ کفار کے شہروں میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے انہیں موت دیتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ تب فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ چنانچہ انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، مگر جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی کمزور یعنی بے بس ہیں اور وہاں سے نکلنے کا کوئی ذریعہ اور راستہ نہیں پاتے۔ فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، تو ایسے لوگوں کے متعلق امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن کے اندر 5ویں پارے میں 11واں رکوع ہے، 4 آیتیں 97 سے 100 تک، 97 سے 100 تک۔ اس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہجرت کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر لوگ کافروں کے شہر سے نہیں نکلے، اللہ کی زمین جو دوسری طرف تھی وہاں نہیں گئے، تو ان کے لیے بڑی سختی ہوگی۔ موت جب لینے کے لیے فرشتے آئیں گے، روح جب نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے تو انتہائی تکلیف ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا جب ہر طرح سے آسانی ہو تو کافروں کے شہروں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جہاں امن و شانتی ہو، ایمان والے موجود ہو، وہاں چلے جانا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن نبی داؤد کتاب الجہاد، حدیث نمبر 2787، صحیح روایت ہے، من جامع المشرک وسکن معہ فإنہ مثلہ، جو کسی مشرک کے ساتھ رہا پھر اسی کے ساتھ سکونت اختیار کر لیا تو گویا کہ وہ اسی میں سے ہو گیا۔ یعنی ان کے ساتھ رہتے رہتے آدمی کیا کرتا ہے، انہی کے طور طریقے پر چلنے رہتا ہے، اور اپنے آپ کو ایسا کر لیتا ہے کہ دکھاتا ہے کہ وہ کتنا دل کا کھلا ہوا ہے۔ جی نہیں، ہم کو اپنے اسلام پر عمل کرنا ہے، ایسا نہیں کہ ان دوسروں کو گالی دینا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، عزت کرنی ہے۔ لیکن کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ نیوٹرل کر لیتے کہ جی دیکھیے ماڈرن بنا لیتے، وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم کو اپنا اسلام پیارا ہے، لیکن دوسرے کے دھرم کو گالی نہیں دینا۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، اگر موت آ جائے راستے ہی میں تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، ان کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا، اور ان کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ تو اللہ کے لیے اگر ہجرت ہو تو اس میں ثواب ہی ثواب ہے، اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ خاص طور پر جو لوگ مکہ سے مدینہ آئے تھے، یا مکہ کے جو لوگ ارد گرد تھے اور مدینہ پہنچے تھے، ان لوگوں کے لیے تو بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے۔ لیکن آج بھی اگر ایسے مسائل ہو اور لوگوں کو راستے نکل آئیں تو اسلام کو بچانے کے لیے ہجرت کی جا سکتی ہے، اس کا راستہ نکل سکتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔